مالی سال 2025 میں پاکستانی معیشت میں استحکام نظر آیا. مہنگائی کی شرح 6% رہنے کی توقع ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے اکنامک آؤٹ لک جاری کر دیا. رپورٹ میں کہا مالی سال 2024-25 میں پاکستان کی معاشی ترقی 2.5% رہے گی. آئندہ سال معاشی ترقی 3% تک پہنچنے کی توقع ہے. IMF کے قرض پروگرام سے پاکستان میں معاشی استحکام آیا. مہنگائی میں کمی، ترسیلات زر میں اضافہ ہوا. پاکستان نے ٹیکس اور توانائی اصلاحات میں بہترین کارکردگی دکھائی. وزیراعظم شہباز شریف سے امریکہ کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات. وزیراعظم کا منرلز انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کا خیر مقدم. ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار. کہا پاکستان کے معدنیات کے شعبے میں وسیع مواقع موجود ہیں. امریکی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کے مواقع سے مستفید ہونا چاہیے. ملاقات میں دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا. امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک مائر نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملاقات کی. محسن نقوی نے کہا دہشت گردی صرف پاکستان کی جنگ نہیں، اس سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو تعاون کرنا ہوگا. We'll make it one of the largest mining projects globally. Reko Diq is expected to be one of the top 5 largest copper milling operations with opportunity for further expansion. پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا دوسرا روز. دنیا بھر کے مندوبین کو پاکستان کے معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت. امریکہ، چین، روس، سعودی عرب اور دیگر ملکوں کے مندوبین کا اظہار دلچسپی. ریکو ڈک مائننگ کمپنی کے نمائندے رسل ہاورڈ نے کہا ریکو ڈک میں سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر موجود ہیں جو 286 کلومیٹر کے علاقے پر محیط ہیں. 29 کلومیٹر رقبے پر جیو تکنیکی ڈرلنگ ہو چکی. 2028 میں سونا اور تانبا نکالنا شروع کر دیں گے. پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑی مائنز اور منرل کی کانفرنس تھی. اس موقع پر پی ٹی آئی کا یہ رویہ وفاق دشمنی، بائی خود مختاری کے نام پر پاکستان دشمنی پھر انہوں نے کی ہے. ہر موقع ڈھونڈتی ہے کہ اس کو ریاست کو کسی طرح بلیک میل کیا جائے. پاکستان کی معیشت بہتر ہونے لگتی ہے تو انتشاری ٹولہ سرگرم ہو جاتا ہے. ریاست کو بلیک میل کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی مائنز اینڈ منرلز کی تقریب ہوئی. اس فورم کے تحت صوبوں کو زیادہ حصہ ملے گا. آپ نے کہا تھا قدرتی وسائل استعمال کریں گے، پہاڑوں سے چیزیں نکال کر خیبر پختونخوا کو بدل دیں گے. خود آپ نے 13 سال میں کچھ نہیں کیا، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے. آپ تو وفاق کے گرانٹ پر پل رہے ہیں. Making $2 billion a day. Right now, China's paying a 104% tariff. Got every trick in the book. They're manipulating their currency today as an offset against the tariffs. China will, I think they'll make a deal at some point. They want to make a deal. They really do. They want to make a deal. They just don't know how to get it started. Because they're proud people. امریکہ اور چین میں تجارتی جنگ میں شدت آ گئی. امریکہ نے چین پر 104% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے بتایا چین نے جوابی کارروائی کر کے غلطی کی. چین اگر معاہدہ کرتا ہے تو ریلیف ملے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے چین ٹیرف کے مقابلے میں کرنسی میں ہیرا پھیری کر رہا ہے لیکن ڈیل کر لے گا. ٹیرف کے مد میں روزانہ $2 ارب حاصل کر رہے ہیں. ٹرمپ نے کوئلے کی پیداوار بڑھانے سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دیے. چین نے اضافی ٹیرف کو امریکہ کی اقتصادی غنڈہ گردی قرار دیا ہے. ایشیائی سٹاک مارکیٹ میں آج بھی شدید مندی. چین پر 104% ٹیرف کے نفاذ سے جاپان کے نکئی انڈیکس میں 3.53% کمی ہوئی. ہینگ سینگ 0.49%. جنوبی کوریا کا کوپسی انڈیکس 1%، جبکہ S&P 500 انڈیکس 1.8% گر گیا. ماہرین کا کہنا ہے امریکی ٹیرف کے اعلان سے ایشیا کی تمام مارکیٹوں میں مندی دیکھی جا رہی ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی منفی رجحان ہے. 100 انڈیکس میں 1200 سے زائد پوائنٹس کی کمی. انڈیکس 1,14,253 پوائنٹس پر آ گیا.
اوپیک ملکوں نے مئی کے لیے خام تیل کی پیداوار بڑھا دی. بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید کمی آ گئی. لندن برینٹ خام تیل $3.39 کم ہو کر $60.69. ویسٹ ٹیکسس خام تیل $2.36 کم ہو کر $57.22 فی بیرل پر آ گیا. ماہرین کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کی جانب سے چین پر ٹیرف 104% کرنے کے اعلان سے خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی دیکھی جا رہی ہے. ایئر لائن 20 سال بعد خسارے سے منافع میں آ گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار مسرت. ایکس پر لکھا قوم کے لیے ایک اور خوشخبری. PIA کو 20 سال میں پہلی بار منافع ہوا جو کئی دہائیوں کے خسارے کے بعد ایک بڑی تبدیلی ہے. وزیر ہوابازی خواجہ آصف کی قیادت میں ٹیم کی کوششیں قابل ستائش ہیں. خوشائن بات ہے کہ مستقبل تابناک ہے. بانی PTI شاہ محمود قریشی اور دیگر کے خلاف 9 مئی احتجاج کیسز کی سماعت 9 مئی تک ملتوی. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی عدم دستیابی کے باعث سماعت آگے نہ بڑھ سکی. عدالت نے PTI کے غیر حاضر کارکنان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. بانی PTI کی بہنوں سے ناروا سلوک ناقابل برداشت ہے. وقت آنے پر حساب لیا جائے گا. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی کی بہنوں اور سیاسی رہنماؤں کو حراست میں لے کر ویرانے میں چھوڑنا قابل مذمت ہے. حکومت بانی PTI کی دشمنی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تمام حدیں پار کر چکی ہے. اس طرح کے غیر انسانی اور غیر قانونی ہتھ کنڈے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے. بانی PTI ناحق قید ہیں. ان کی رہائی تک جد و جہد جاری رہے گی. کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر عامر نواز وڑائچ پر نامعلوم افراد کا حملہ. وزیر داخلہ سندھ نے نوٹس لے کر SSP سٹی سے رپورٹ طلب کر لی. ملوث عناصر کو قانون کی گرفت میں لانے کی ہدایت. سندھ بار کونسل کی صدر کراچی بار پر حملے کی شدید مذمت. صوبے بھر کی عدالتوں میں آج ہڑتال کا اعلان. کراچی کے صارفین کے لیے بجلی ₹6.62 فی یونٹ سستی ہونے کا امکان. الیکٹرک نے فروری کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کر دی. نیپرا اتھارٹی 16 اپریل کو سماعت کرے گی. سندھ حکومت کی حیدرآباد تعلیمی بورڈ آفس جامشورو منتقل کرنے کی ہدایت. بورڈ کی عمارت کو حساس، کمزور اور خستہ حال قرار دے کر منتقلی کی سفارش کی گئی. محکمہ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کے مطابق بورڈ کی عمارت 1962 میں قائم کی گئی تھی جو اب خستہ حال ہے. مانسون سیزن میں ریکارڈ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. حیدرآباد تعلیمی بورڈ کو جامشورو بائی پاس پر سندھ یونیورسٹی کے قریب منتقل کیا جائے. سندھ میں میٹرک امتحانات کے دوران نقل مافیا سرگرم. فزکس کا پیپر شروع ہونے سے پہلے ہی بوٹی مافیا کے پاس پہنچ گیا. بورڈ کی جانب سے قائم کردہ ویجیلنس کمیٹی نقل روکنے میں ناکام. امتحانی مراکز میں طلباء سے دوران تلاشی موبائل فونز برآمد ہوئے. لاڑکانہ تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام 10ویں جماعت کا انگریزی کا پرچہ جاری. پرچہ وقت سے پہلے واٹس ایپ گروپس کے ذریعے لیک ہوا. دفعہ 144 کے باوجود امتحانی مراکز میں موبائل فون کا استعمال. کراچی آج بھی گرم اور مرطوب موسم کی لپیٹ میں رہے گا. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری تک جانے کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 24.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا. افغان مہاجرین کو تورخم کے رستے وطن واپس بھجوانے کا سلسلہ جاری. محکمہ داخلہ کے مطابق گزشتہ روز 2547 افغان سٹیزن کارڈ کے حامل مہاجرین واپس بھیجے گئے. 3130 غیر قانونی تارکین وطن کو بھی افغانستان بھیجا گیا. 1 اپریل سے اب تک 8115 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھجوایا جا چکا ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر کراچی کے مقامی اسپتال میں انتقال کر گئے. تاج حیدر پارٹی میں مختلف عہدوں پر فائز رہے. وہ پہلے دن سے آخر تک پیپلز پارٹی سے منسلک رہے. نماز جنازہ آج بعد نماز ظہرین مسجد و امام بارگاہ یسرب ڈیفنس میں ادا کی جائے گی. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس.
صدر نے کہا تاج حیدر پیپلز پارٹی کا اہم اثاثہ تھے. پارٹی اور جمہوریت کے لیے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا مرحوم تاج حیدر کی جمہوریت کے لیے خدمات کو خراج تحسین. بلاول بھٹو، اسپیکر ایاز صادق اور دیگر کا بھی تاج حیدر کے انتقال پر اظہار افسوس. پیپلز پارٹی کا 3 روزہ سوگ کا اعلان. Approval ratings for the Democrat Party have plunged to the lowest level ever recorded. They're at 26%. So you tell me about the midterms, right? 26, the lowest level ever for either party. امریکی صدر کی مڈ ٹرم الیکشن جیتنے کی تیاری شروع. دعویٰ کیا ڈیموکریٹس پر عوام کا اعتماد ختم ہو چکا. مڈ ٹرم الیکشن جیت کر دکھائیں گے. کانگریس میں ڈیموکریٹس پر 100 سے زائد نشستوں کی برتری حاصل کریں گے. نیشنل ریپبلکن کانگریشنل کمیٹی کے عشائیے سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا ڈیموکریٹس کے دور میں مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. میرے خلاف گینگسٹر ال کیپون سے بھی زیادہ تحقیقات کی گئیں. انتخابی مہم کی نگرانی کروں گا. ٹرمپ انتظامیہ کا 10 لاکھ تارکین وطن کو فوری امریکہ چھوڑنے کا حکم. فاکس نیوز کے مطابق سابق امریکی صدر جو بائیڈن کے دور میں امریکہ آنے والے ان تارکین وطن کو حاصل تحفظ ختم کر دیا گیا ہے. بائیڈن نے تارکین وطن کو پناہ گزین کے طور پر درخواست دینے کی اجازت دی تھی. جمہوریہ ڈومینیکن میں نائٹ کلب کی چھت گر گئی. 98 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی ہو گئے. واقعات دارالحکومت سانتو ڈومنگو میں پیش آیا. ہلاک ہونے والوں میں صوبے کا گورنر اور سابق بیس بال کھلاڑی بھی شامل. آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر میں پاکستان اور آئرلینڈ کی ویمنز ٹیم مد مقابل. آئرلینڈ کی دعوت پر قومی ٹیم کی بیٹنگ جاری. ٹیم کی بیٹر گل فیروزہ کا ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو. ہیڈ کوچ محمد وسیم نے گل فیروزہ کو ڈیبیو کیپ دی. گل فیروزہ پاکستان کی جانب سے 18 T20 میچ کھیل چکی ہیں. بیٹرز کریں گے مار دھاڑ، بالرز کریں گے حریفوں کا شکار. PSL 10 میں بس 3 دن کا انتظار. جمعے سے ہوگا ایکشن لگاتار. پاکستان کے میدانوں میں قومی ستارے جگمگائیں گے. غیر ملکی سٹارز کی کہکشاں بھی اترے گی. بابر اعظم، شاہین آفریدی، محمد رضوان ڈالیں گے ایونٹ میں جان. ڈیوڈ وارنر، کین ولیمسن، فین ایلن، مارک چیپمن جیسے نام بڑھائیں گے PSL کی شان. پہلا میچ جمعے کو اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان پنڈی میں ہوگا. کراچی کنگز نے PSL ٹرافی پر نظریں جما لی. حریفوں سے ٹکرانے کے لیے کمر کس لی. کھلاڑیوں کی مسلسل دوسرے روز بھی پریکٹس. بیٹرز نے ہیڈ کوچ روی بوپارا کی نگرانی میں پریکٹس کی. ٹیم اونر سلمان اقبال بھی پریکٹس کے دوران اسٹیڈیم پہنچے. کھلاڑیوں سے ملاقات کی. غیر ملکی سٹارز کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. محمد نبی، ایڈم ملن نے اسکواڈ جوائن کر لیا. کپتان ڈیوڈ وارنر، لٹن داس اور ٹم سائفرٹ آج پہنچیں گے. کراچی کے شیر اپنے پہلے میچ میں ہفتے کو ملتان سلطان سے ٹکرائیں گے. تمام مقابلے دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست. It's been a good journey throughout the years that I've played for Karachi. To join him as a head coach is an honour. That's the main point of the PSL, is to create players for the future of Pakistan. اور کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ روی بوپارا ٹیم کی کامیابی کے لیے پر امید. کہتے ہیں کئی سال جو کراچی کے لیے کھیلا یہ بہترین سفر رہا. مجھے ٹیم اور سلمان اقبال نے سپورٹ کیا. مجموعی طور پر اسکواڈ بہت متوازن ہے. امید ہے کھلاڑی پہلے ہی میچ سے اچھا پرفارم کریں گے.